سر یہ آج کی جو جنگ تھی چند گھنٹوں میں، جس میں ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، جو نومیرکلی بہت بڑا ہے، اس کو ہم نے گھٹنوں پر زیر کر دیا، یہ 21ویں صدی کی جنگ جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں ایک کلاسیکل مثال تھی۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وار کورسز کے اندر، کمانڈ سٹاف کالجز کے اندر تھرو آؤٹ اس دنیا یہ پڑھایا جائے گا ٹیکسٹ بک کہ کس طرح سے سرپرائز اچیو کیا جاتا ہے، اور ایک اپنے سے عددی طور پہ بڑے دشمن کو جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر، گھنٹوں میں آپ اس کو آن دا نیلز لے کر آتے ہیں۔ بیسیکلی آج جو 5 گھنٹے کا یہ آپریشن تھا کہ جس کے بعد انڈیا اپنے گھٹنوں پر گیا ہے، یہ وہی وعدہ تھا جو DGSPR نے کیا تھا کہ جب پاکستان ریسپانس جنریٹ کرے گا تو اس کی گونج پوری دنیا دیکھے گی۔ تو الحمدللہ اس کی گونج ہم نے بھی دیکھی، انڈیا کے ڈومیسٹک آڈینس نے بھی دیکھی، اور انٹرنیشنل جو آڈینس تھی، ممالک تھے، انہوں نے بھی دیکھی۔ تو لہٰذا بھرپور جو اپنی ٹریننگ کا مظاہرہ کیا ہماری ایئر فورس نے، آرمی نے، نیوی نے، جو ہے سمندروں کے اندر جو وکرانت ان کا اینس ہے اس کو روکا، اس کو وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ تو لہٰذا ایک صحیح معنوں میں نیٹ سینٹرک وارفیئر تھی کہ جس کو چیئرمین جوائنٹ چیف اوور آل لیڈ کر رہے تھے، اور جنرل عاصم منیر اس کے روح رواں تھے، اور اس طرح چیف ایئر اسٹاف۔ تو الحمدللہ آج جس طرح سے ہم نے ان کے ٹیررزم کے مرکزوں کو ہٹ کیا، اب ٹیررزم کا مرکز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ مراکز تھے کہ جن کو پاکستانی ایئر فورس نے آج سے ڈسٹروائے کیے، کہ جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو آپ کے براموس کا جو ذخیرہ تھا جو کہ یوز کیا گیا تھا ان کے جہازوں سے اور ہمارے مساجد سے فائر کیا، اس کو اڑایا گیا، ان کے ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کو اڑایا گیا، اور اوپر سری نگر سے لے کے نیچے سورت گڑھ تک 8-9 بیسز آتے ہیں ملٹری کے، اس کے ایئر فورس کے، ان سب کو تباہ کیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ایک ٹیکسٹ بک کاؤنٹر اٹیک تھا کہ جس کی مثال آئندہ آنے والے دنوں میں لوگ پڑھا کریں گے ایز اے کیس اسٹڈی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آن دی انڈین سائڈ اس کی جو شرمندگی کا یہ باعث بنا ہے کہ اس کی ایگو، اس کی جو ایک ہٹ گرمی تھی، اس کی جو ایروگینس تھی، وہ تمام چیزیں زمین بوس ہوئی ہیں۔ تو ابھی بھی یہ بھاگ کر جو امریکہ کے پاس گئے ہیں، تو پاکستان نے اس کا جو ریسپونڈ، جو فیوریبل ریسپانس دیا ہے، وہ اپنے پرائم منسٹر صاحب کو بھی سنا، جو ایک پراعتماد پولیٹیکل لیڈر یا ایک رہنما ہو سکتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کا پازیٹیو ریسپانس صرف اور صرف اس لیے دیا کہ وہ جنگ جو ہے وہ خطے کے امن کے لیے کسی صورت ٹھیک نہیں ہے، ادروائز ہم سوورینٹی اور سالمیت کے لیے بھرپور ریسپانس ہم نے ثابت کیا سر، اور یہی فرق ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ جب آپ جنگ کرنے آتے ہیں، جب ہندوتوا کی سوچ جنگ کرنے آتی ہے تو وہ وحشت اور بربریت کی سوچ کے ساتھ آتی ہے، لیکن جب ہم جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو ہم رضائے الہی کے لیے نکلتے ہیں، ہم امن قائم کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور ہم نے جو اپنا اٹیک کیا ہے، سائبر اٹیک ہو یا کائنیٹک اٹیک، یہ کائنیٹک اثرات اس کے اب ہمیں انڈیا کے اندر نظر آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ نظر آئیں گے، ان کی سیاست میں، ان کی سوسائٹی میں نظر آئیں گے۔ آپ کو بھی لگتا ہے ایسا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو آج فتح کا جو اعلان ہم نے کیا ہے، دو کہ یہ تھوڑا سا اس مجھے ہے کہ انڈین سائڈ سے کچھ اس کے اوپر کوئی نیگیٹو چیز میں نہ آئے، کیونکہ ہم ڈومیسٹک آڈینس کو بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 1.5 ارب کی آبادی ہو اور ان کو اس قدر خفگی، اتنی اس قدر شرمندگی اٹھانی پڑے، جو نہ صرف ان کے ڈومیسٹک آڈینس ان کو اب کوشچن کریں بلکہ انٹرنیشنل وہ ایک قسم کا لافنگ اسٹاک بن کر رہ گئے تھے۔ تو یہاں پر میں یہ بھی کہوں، مارشل صاحب بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں ہیں، جو ایئر فورس کے پائلٹس ہوتے ہیں بیسیکلی وہ فائٹنگ مشین، ایک اکیلا بندہ کاکپٹ کے اندر ہوتا ہے، اور جس طرح وہ اپنے ہیڈ آن ڈسپلے کے اوپر HOD کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے یا ملٹی فنکشن ڈسپلے کے اوپر چیزیں دیکھ کے اکیلا منٹوں سیکنڈوں میں وہ جو ہے سیکنڈوں میں بلکہ فریکشن آف سیکنڈز میں فیصلہ کر رہا تھا، تو وہ بھی چیز پروف کرتی ہے کہ ISSB میں جو ہمارے پائلٹس جاتے ہیں سلیکشن کے لیے تو آرمی آفیسر سے ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز بہتر ہوتے ہیں IQ کے اندر۔ الحمدللہ آج دوبارہ سے یہ پروو ہوا کہ ہمارے پائلٹس جو ہیں ماشاءاللہ سے وہ کس قدر فائٹنگ مشین ہے، اور فائٹنگ مشین ہونا صرف ایک نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ جذبہ حب الوطنی ہوتی ہے، جذبہ شہادت ہوتی ہے، اور کچھ کر دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ 2019 میں ونگ کمانڈر نعمان اور حسن صدیقی کے جو اسکواڈرن لیڈر ہیں، ان کے حصے میں جو ہے وہ عزت آئی تھی۔ اب تمام پائلٹس جو ہے وہ they were looking for, they were like starved کہ ہمارے حصے میں وہ کیسی عزت آئے گی۔ تو آج الحمدللہ آج ان کے حصے میں وہ عزت آئی ہے کہ جسے ماشاء صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں ٹیکسٹ بک کے اوپر
चला गया, लेकिन वो टेक्स्ट बुक से हट के उन्होंने वो जैसे सईद हमारे जो होते थे जो बॉलर थे वो उन्होंने दूसरा कराया लाइटर नोट में अगर बात करूं तो उनको जो है समझ ही नहीं है कि हुआ क्या हमारे साथ। और ये हलवाड़ा और पठानकोट और ये बठिंडा तो ये बेचारे 65 में मार्क आई, 71 में मार्क आई, और आज भी इनकी किस्मत पे ये मार्क है और हमारे रफीकी और इस तरह के शानदार पायलट्स ने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के हिस्से में इज्जत आई है। अब देखना है कि इंडिया अपने सीज फायर को कैसे जो इसको उसका ऑनर करता है। और अभी भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन वो उनके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कुछ एक दो ड्रोन्स के बारे में भी सुनने में आ रहा था, लेकिन ये सुबह सुबह उन्होंने लॉन्च किए थे या 2 बजे से पहले तो भी वो लटर करते हुए गिरते जा रहे हैं। सर हमने उनका साइबर तो फिर देखा जाएगा, उन पर साइबर अटैक जो किया है वो कंट्रोल में ही नहीं है, जो उड़ रहा होगा खुद ही गिरेगा अब। और शायद भूल गए थे सरफराज रफीकी का जज्बा, भूल गए थे उनकी शहादत, भूल गए थे उनका वो हमला, भूल गए थे जो आज हमने उन्हें दोबारा याद दिलाया जब उन्होंने रफीकी एयरबेस पर भी हमला किया है।